ہمارا سیکنڈ یونٹ کلیئرنگ ان دا اسکائی کنٹینیو ہے. آگے اسٹارٹ کرتے ہیں. واٹ از دا ریزن فار یور پلانٹنگ دس پیچ اپ ہیئر؟ آئی آسکڈ. میں نے پوچھا آپ کی یہاں اوپر کھیت میں کھیتی باڑی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ واٹ از دا ریزن، کیا وجہ ہے، فار یور پلانٹنگ دس پیچ، اس کھیت کو لگانے کی، یہاں اوپر اس کھیت کو لگانے کی کیا وجہ ہے؟ آئی آسکڈ، میں نے پوچھا. پیج نمبر 13 پہ ہم چل رہے ہیں. 20 times in my life، میری زندگی میں 20 مرتبہ. A doctor has told me to go home، ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں گھر جاؤں. And be with my family، اور اپنے خاندان کے ساتھ رہوں. As long as I could، اور اپنے خاندان کے ساتھ اتنا عرصہ رہوں جتنا میں رہ سکتا ہوں. Told me not to work، مجھے کہا کہ میں کام نہ کروں. Not to do anything، کچھ بھی نہ کروں. But to live، سوائے زندگی کو جیوں. And enjoy the few days، اور ان چند دنوں سے لطف اٹھاؤں. I had left with me، جو میرے پاس بچے ہیں. If the doctors have been right، اگر ڈاکٹر درست ہوتے. He said winking at me، انہوں نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا. ونک کرنا، آنکھ مارنا، بلنک کرنا. I have cheated death many times، میں نے کئی مرتبہ موت کو دھوکہ دیا. I have reached the years، میں عمر کے ان سالوں میں پہنچ چکا ہوں. The good book allows to man in his lifetime upon this earth، جتنا کہ ایک مقدس کتاب اس زمین پر ایک آدمی کو زندگی گزارنے کی اجازت دیتی ہے. گڈ بک سے مراد بائبل ہے، انجیل ہے. 70 years and 10، یعنی 70 سال. ایک سکور 20 ایئرس کو کہتے ہیں. 3 سکور 60 ہو گئے، پلس 10 70. 3 سکور years and 10، یعنی 70 سال. He got up from the stump، وہ ٹھنڈ سے اٹھے، اینڈ مونڈ سے اٹھے. اینڈ wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana، اور انہوں نے اپنے نیلے رومال سے اپنے جھریوں والے سرخ چہرے کے اوپر سے پسینے کے دھاروں کو صاف کیا. بنڈانا ہاتھ کے رومال کو کہتے ہیں ہینکرچیف. رنکل کہتے ہیں جھرے والا، یعنی کہ بڑھاپے میں جو جلد پر لکیریں آ جاتی ہیں، جھریاں آ جاتی ہیں. اینڈ سم تھنگ ایلس، اور جیس کچھ اور. ہی سیڈ، انہوں نے کہا. موشننگ فار می ٹو فالو ہم ٹو دا اپر ایج آف دا کلیننگ، جیسے ہی انہوں نے مجھے صاف کی ہوئی جگہ کے اوپر والے کنارے کی جانب پیچھے آنے کا اشارہ دیا. یو وونٹ انڈرسٹینڈ، تم نہیں سمجھو گے. until you reach 70 جب تک کہ تم 70 سال کے نہیں ہو جاؤ گے. after these years، ان سالوں کے بعد. your time is borrowed، تمہاری زندگی مستعار ہوتی ہے، یعنی ادھار ہوتی ہے. آپ کی زندگی ایسی ہوتی ہے غیر واضح کہ کبھی بھی شاید موت آ جائے. and when you live on that kind of time، اور جب تم عمر کے اس حصے میں جیتے ہو. something goes back، تو کچھ ماضی میں کھو جاتا ہے. something I cannot explain، کوئی ایسی چیز جس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا. you go back to the places، تم ان جگہوں پر واپس لوٹ جاتے ہو. you knew and loved، جنہیں تم جانتے تھے اور جن چیزوں سے تمہیں آشنائی تھی، محبت تھی. see this steep hill slope، اس عمودی پہاڑی ڈھلوان کو دیکھو. he pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below، انہوں نے صاف کی ہوئی جگہ سے نیچے گہری وادی کی جانب اوپر گول کنارے سے اشارہ کیا. ہی پوائنٹڈ ڈاؤن، انہوں نے نیچے اشارہ کیا. فرام دا اپر رم، اوپر والے گول کنارے سے. آف دا کلیئرنگ، صاف کی جگہ کے اوپر والے گول کنارے سے. ٹورڈ دا ڈیپ ویلی بلو، نیچے گہری وادی کی جانب. یور مدر اینڈ آئی، تمہاری والدہ اور میں. وین شی واز 19، جب وہ 19 برس کی تھی. اینڈ آئی واز 22، اور میں 22 برس کا تھا. cleared this mountain slope together، ہم نے اکٹھے اس پہاڑی ڈھلوان کو صاف کیا. we raised corn، bean and pumpkins here، ہم نے یہاں غلہ، لوبیا اور کدو اگائے.
कॉर्न से मुराद गल्ला, अनाज या मकई, बीन्स लोबिया, पम्पकिन्स पेठा या कद्दू। ही कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी बात को जारी रखा, हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उनकी आवाज़ जोश से बढ़ती गई। एक्साइटमेंट जोश, लाइवलीनेस। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, उन्होंने अपने हाथों, उसके हाथ भी उसके हमनवा थे, ऐसे भी कह सकते हैं, या उसके हाथ भी उसके हम कलाम थे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं उन्होंने हाथों के इशारों से भी बात की। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे, ये वो अच्छे दिन थे। दिस वॉज नॉट द लैंड, ये ज़मीन वो ज़मीन नहीं थी। वन हैड टू बिल्ड अप, ये ज़मीन किसी से काश्त के काबिल बनाने वाली नहीं थी। दिस वॉज नॉट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये किसी शख्स से काश्त होने वाली ज़मीन नहीं थी। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये पहले ही यहाँ पर ऐसे ही थी। एज गॉड हैड मेड इट, जैसा कि खुदा ने इसको बनाया था, यानी कि इस ज़मीन को ऐसे, ये जैसे खुदा ने बनाया था, उसने कहा ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसको किसी शख्स ने आकर नहीं छेड़ा था, इस पर किसी ने पहले खेती बाड़ी नहीं की थी। एंड वी हैड टू डू वाज टू क्लियर ट्रीज, और जो कुछ हमें करना पड़ा वो दरख्तों को साफ़ करना पड़ा, और हमें दरख्तों को साफ़ करना पड़ा। एंड बर्न द बुश, और झाड़ी को आग लगाना पड़ी। आई प्लोड दिस माउंटेन विथ कैटल द फर्स्ट टाइम इट वाज एवर प्लव्ड, पहली दफ़ा जब इस पहाड़ पर हल चलाया गया तो वो हल मैंने मवेशी के ज़रिए चलाया था। आई प्लोड दिस माउंटेन विथ कैटल द फर्स्ट टाइम इट वाज एवर प्लोड, पहली दफ़ा जब इस पहाड़ पर हल चलाया गया तो ये हल मैंने मवेशी के ज़रिए चलाया था, कैटल मवेशी। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने फ़ी गट्ठा एक बैरल से ज़्यादा गल्ला पैदा किया। गट्ठे जो शौक जिसे हम कहते हैं, गप्पा भी कहते हैं, गट्ठे या गुच्छे, जो हम पोलिया बना लेते हैं, इकट्ठे अनाज को जब बांध लेते हैं उसको थिन करने से, उसको थ्रेशर लगाने से पहले, तो उसको हम शौक कहते हैं। 100 बैरल 196 पाउंड होते हैं। दैट्स वाई, यही वजह थी, आई केम बैक अप हियर, मैं यहाँ पर ऊपर आ गया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मुझे हमारी जवानी याद आ गई। हमारी जवानी से मुराद अपनी बीवी और अपना जिक्र कर रहा है। एंड दिस वाज द ओनली लैंड, और यही वाहिद ज़मीन थी, लेफ्ट लाइक दैट वाज, जो कि हमारी जवानी जैसी रह गई थी। दैट इशारा कर रहा है लास्ट सेंटेंस की जानिब, और लास्ट सेंटेंस में जिक्र उनकी जवानी का है। एंड जेस, और जेस ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी मारी, रिगार्डलेस ऑफ माई 60 years and 10, मेरी 70 साल की ज़िंदगी के बावजूद, रिगार्डलेस के बावजूद। आई प्लोड इट, मैंने इस पर हल चलाया। प्लोड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के ज़रिए इस पर हल चलाया। म्यूल खच्चर को कहते हैं। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, मैंने थोड़ी सी मदद के साथ, डन ऑल द वर्क, तमाम काम कर लिया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म हेयर, ये ज़मीन उस ज़मीन जैसी थी जहाँ तुम्हारे वालिद और मैं खेती बाड़ी किया करते थे। इट्स लाइक द लैंड, ये उस ज़मीन जैसी है, योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म हेयर, जहाँ पर तुम्हारे वालिद, जहाँ पर तुम्हारी वालदा और मैं खेती बाड़ी करते थे। एंड व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं खेत में अपनी बंदूक लाता था। एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्वेरल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम को फॉक्स गिलहरियों की बड़ी तादाद घर ले जाता था। मैस कहते हैं गिलहरी, मैस कहते हैं बड़ी तादाद को, प्लेंटी, स्क्वेरल्स गिलहरियाँ। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, मैंने नीचे वसी पहाड़ी ढलवान को देखा। वेयर माई मदर एंड फादर हैड फॉर्म, जहाँ पर मेरी वालदा और वालिद ने खेती बाड़ी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर ईयर्स लेटर, और मैं सालों बाद याद कर सकता था, व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड, जब उन्होंने इस खेत पर, इस ज़मीन पर खेती बाड़ी की। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ये इस अमूदी ढलवान पर था। दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटल वुडन प्लो, कि मेरे वालिद ने मुझे एक छोटा लकड़ी का हल बना कर दिया। दैट वाज, ये उस वक्त की बात थी, व्हेन आई वाज 6 years old, जब मैं 6 बरस का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और ये मुझे गले को छदरा करने के लिए
کھیت میں لے آئے تھے. تھن کرنا پودوں کی تعداد کو کم کرنا, ڈیکریز کرنا, غلے کی تعداد کو کم کرنے کے لیے مجھے کھیتوں میں لے آئے تھے. I lost my little plow in a furrow. میں نے نالی میں یا کیاری میں اپنے چھوٹے ہل کو کھو دیا. کھلونا نما ایک ہل بنا کے دیا تھا اس کے والد نے, تو کہتے ہیں میں نے اس ہل کو کھو دیا. فرو کہتے ہیں نالی یا کیاری, گروو GROOV. اینڈ آئی cried, اور میں رویا چلایا. until he made me another plow, یہاں تک کہ مجھے انہوں نے ایک اور ہل بنا کر دیا. but I never loved the second plow, لیکن مجھے کبھی دوسرے ہل سے اتنی محبت نہ ہوئی as I did the first one, جتنا محبت مجھے پہلے ہل سے تھی. now to look at the mountain slope, اور اب پہاڑی ڈھلوان کو دیکھو. grown up with tall trees, جس پر لمبے لمبے درخت اگے ہیں. many of them big enough, ان میں سے بہت سے تو اتنے بڑے ہیں. to have sawed into lumber at the mill, کہ انہیں کارخانے میں چیر کر عمارتی لکڑی بن سکے. سا کا مطلب چیرنا ہوتا ہے, کٹ کرنا. لمبر ایم کے بعد بی سائلنٹ ہوتا ہے, لمبر نہیں پڑھیں گے, لمبر پڑھیں گے. عمارتی لکڑی, بورڈ مل کارخانے کو کہتے ہیں. اٹ واز ہارڈ ٹو بلیو, یہ یقین کرنا مشکل تھا, دیٹ مائی فادر اینڈ مدر ہیڈ کلیئرڈ دس ماؤنٹین سلوپ, کہ میرے والد اور والدہ نے اس پہاڑی ڈھلوان کو صاف کیا. اینڈ ہیڈ فارمڈ اٹ فار مینی ایئرس, اور کئی سالوں تک اس پر کھیتی باڑی کی. فار مینی آف دا ٹریز ور 60 feet tall, ان میں سے بہت سے درختوں 60 فٹ لمبے تھے. اینڈ وائلڈ وائنس ہیڈ میٹڈ دیئر ٹاپس ٹوگیدر, اور جنگلی بیلوں نے ان کی چوٹیوں کو آپس میں الجھا دیا تھا. میٹ کرنا, الجھا دینا, ٹینگل کر دینا. اینڈ جیس ہی آلموسٹ وسپرڈ, انہوں نے تقریباً سرگوشی کی. دا ڈاکٹرز ٹولڈ می ٹو سٹ اسٹل, ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ میں سکون سے بیٹھوں. اینڈ ٹو ٹیک لائف ایزی, اور زندگی کو آرام سے گزاروں. آئی کوڈ ناٹ ڈو اٹ, میں یہ نہیں کر سکتا تھا. آئی ہیڈ ٹو ورک, مجھے کام کرنا پڑتا تھا. آئی ہیڈ ٹو گو بیک, مجھے واپس جانا پڑتا تھا. آئی ہیڈ ٹو اسمیل دس رچ لوم اگین, مجھے دوبارہ اس زرخیز مٹی کو سونگھنا تھا. دس لینڈ از ناٹ لائک دا لینڈ, یہ زمین اس زمین جیسی نہیں ہے. آئی ہیڈ ٹو بلڈ ٹو گرو الفلفا, جو مجھے لوسرن برسیم کی گھاس کو اگانے کے لیے تیار کرنا پڑی تھی. دس از ریئل لینڈ, یہ حقیقی زمین ہے. اٹس دا لینڈ دیٹ گاڈ لیفٹ, یہ ایسی زمین ہے جیسا کہ خدا نے اس کو چھوڑا تھا. آئی ہیڈ ٹو کم بیک, مجھے واپس آنا پڑا. اینڈ ڈگ ان اٹ, اور اس کو کھودنا پڑا. آئی ہیڈ ٹو اسمیل اٹ, مجھے اس کی بو سونگھنا تھی. سفٹ اٹ تھرو مائی فنگرز اگین, دوبارہ اپنے ہاتھوں سے, انگلیوں سے اس مٹی کو گزارنا تھا. سفٹ کرنا, فلٹر کرنا, گزارنا, ایسے مٹی کو مٹھی میں لے کر ہینڈ فل ایسے انگلیاں کھول دینا. سفٹ کرنا ہوتا ہے فلٹر کرنا. فرام دس ماؤنٹین ٹاپ, پہاڑ کی اس چوٹی سے. آئی لکڈ فار ان ایوری ڈائریکشن اوور دا رگڈ ہلز, میں نے پہاڑ کی اس چوٹی سے ناہموار پہاڑیوں کے اوپر ہر سمت میں دور تک دیکھا. FAR فار, دور تک. ایوری ڈائریکشن, ہر سمت میں. مائی فادر اینڈ مدر ہیڈ کلیئرڈ, جس کو میرے والد اور والدہ نے صاف کیا تھا. اینڈ فارمڈ کارن, میز اینڈ کین, اور انہوں نے غلہ, مکئی اور گنا اگایا تھا. کارن غلہ, میز مکئی, کین گنا. دا ون سلوپ دے ہیڈنٹ کلیئرڈ, ایک ڈھلوان جو انہوں نے صاف نہیں کی تھی. واز دا ون, وہ ڈھلوان تھی. فرام وچ, جہاں سے. مائی فادر ہیڈ کلیئرڈ ہز لاسٹ اسمال پیچ, جہاں سے میرے والد نے اپنا آخری اور چھوٹا کھیت صاف کیا. آئی فالوڈ ہم فرام ہز کلیئرنگ ان دا اسکائی, میں اس صاف بلندی پر صاف کی ہوئی جگہ سے ان کے پیچھے چل پڑا. ڈاؤن اے نیو پاتھ, ایک نئے راستے سے. ٹورڈ دا ڈیپ ویلی بلو, نیچے گہری وادی کی جانب. میں نیچے گہری وادی کی جانب ایک نئے راستے سے اس صاف کی ہوئی, اونچی صاف کی ہوئی, بلندی پر صاف کی ہوئی جگہ سے ان کے پیچھے چل پڑا. دوبارہ دیکھ لیں سینٹینس کو. I followed him from his clearing in the sky down a new path toward the deep valley below. میں اس
بلندی پر صاف کی ہوئی جگہ سے نیچے گہری وادی کی جانب ایک نئے راستے سے نیچے ان کے پیچھے چل پڑا. But why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff? لیکن آپ نے سطح زمین سے دوسری عمودی چٹان پر اوپر کی جانب آپ نے اتنے سارے راستے کیوں بنائے؟ Why do you have so many paths? آپ کے پاس آپ نے اتنے راستے کیوں بنائے؟ Coming up from the flats, سطح زمین سے, up the steep, عمودی جانب. I asked, میں نے پوچھا, since, کیونکہ he had promised, کہ انہوں نے وعدہ, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا, he would explain this to me later, کہ وہ بعد میں مجھے اس کی وضاحت کریں گے. Oh yes, oh ہاں, انہیں یاد آ جاتا ہے. He said, انہوں نے کہا, early last spring, گزشتہ موسم بہار کے آغاز سے ہی, I couldn't climb straight up the steep path, میں عمودی راستے پر سیدھا نہیں چڑھ سکتا تھا. That was یہ اس وقت کی بات تھی. When the doctor didn't give me a week to live, جب ڈاکٹر نے مجھے جینے کے لیے ایک ہفتہ بھی نہیں دیا تھا. I made a longer, easier path, میں نے لمبا اور آسان راستہ بنایا. So I wouldn't have to do much climbing, تاکہ مجھے زیادہ چڑھائی نہ کرنی پڑے. راستہ پہاڑ پر سے ایسے سیدھا چڑھا جائے تو مشکل ہوتا ہے اور اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. راستہ ایسے گھوم کر جا رہا ہو وہ لمبا ضرور ہوتا ہے لیکن آسان ہوتا ہے. تو اس نے کہا میں نے جو ہے راستے بنائے. I made a longer, easier path, میں نے لمبا اور آسان راستہ بنایا. So I wouldn't have to do so much climbing, تاکہ مجھے زیادہ چڑھائی نہ کرنی پڑے. Then as I got better, جو ہی میں بہتر ہوا, he explained, انہوں نے وضاحت کی, I made another path, میں نے ایک اور راستہ بنایا, that was a little steeper, جو کہ قدرے عمودی تھا. And as I continued to get better, اور جو میں بہتر ہوتا چلا گیا, I made steeper path, میں نے عمودی ڈھلوان دار راستے بنائے. That was one way of knowing, یہ جانکاری حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا. I was getting better all the time, کہ میں وقت کے ساتھ بہتر ہوتا چلا گیا. all the time, وقت کے ساتھ ساتھ. I followed him down the path that wound this way, میں ان کے پیچھے بل کھاتے ہوئے راستے سے نیچے ان کے پیچھے چل پڑا. wound کہتے ہیں بل کھاتا ہوا, twisted. and that, اور یہ راستہ, 3 times the length of the path, اس راستے سے کئی گنا لمبا تھا. we had climbed, جس پر سے ہم چڑھے تھے. یہ ہمارا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں میننگس. ونک کرنا, آنکھ مارنا, بلنک کرنا, چیٹ دھوکہ دینا, اسکیپ کرنا یعنی کہ ڈسیو کرنا, بچ نکلنا. گڈ بک, بائبل انجیل کو کہتے ہیں ہولی بک. رنکل, جھریاں کو کہتے ہیں چہرے پہ آ جاتی ہیں, انیون. اور بنڈانا, ہاتھ کا رومال, ہینکرچیف. اور بارو, ادھار لینا, مستعار لینا. انسرٹن یعنی غیر واضح سی زندگی اس کی, یہ مطلب ہے. اور ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں جوش کو. لائیولینس, شوق. گٹھے کو کہتے ہیں بنڈل. ریگارڈلیس کے باوجود, نیوردیلیس. میس کہتے ہیں بڑی تعداد, پلینٹی. تھن کہتے ہیں تعداد کم کرنا, ڈیکریز. فرو, کیاری یا نالی کو کہتے ہیں گروو. سا, چیرنا. آری کو بھی کہتے ہیں یا ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے, چیرنا, کٹ. لمر کہتے ہیں عمارتی لکڑی, بورڈ. میٹ کہتے ہیں الجھانا, ٹینگل کرنا. سفٹ کہتے ہیں گزارنا, فلٹر کرنا. وائنڈ سے ہے بل کھاتے ہوئے, ٹوسٹ. یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات. اللہ حافظ.